معزز سامعین کرام، 1608 کا سال انسانی تاریخ کے لیے بہت ہی اہم تھا، کیونکہ اس سال ہینس لیبوشے نے ٹیلیسکوپ کو ایجاد کیا، جو کہ ایک چشمہ ساز تھا اور نیدرلینڈ کا رہنے والا تھا۔ ابتدا میں تو ٹیلیسکوپ کو بالکل اہمیت نہ دی گئی، بلکہ اس کو سیر و تفریح کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ گلیلیو نے اگلے سال اس کے ڈیزائن میں بہتری کی اور اسے فلکیات پر لاگو کیا، اور یوں ایسٹرونومی کی سائنس کے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ گلیلیو نے بتایا کہ ہماری دنیا تو اس کائنات کا ذرہ بھی نہیں ہے، ہمارے پلانٹ کے علاوہ اور بھی بہت سارے پلانٹ ہیں۔ اس نے بتایا ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور زمین کے علاوہ اور بھی بہت سے سیارے ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، جبکہ اس وقت کیتھولک چرچ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہماری زمین ساکن ہے اور سورج چاند ستارے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ظاہر ہے گلیلیو کی یہ بات کیتھولک چرچ کے عقیدے کے بالکل خلاف تھی، اس لیے اسے لا دین سمجھ کر قید میں ڈال دیا گیا اور وہیں بے بسی کی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ لیکن خلا کو تسخیر کرنے کی جدوجہد گلیلیو کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، جو وقت کے ساتھ ساتھ جاری رہی۔ معزز سامعین کرام، 1977 میں ہبل ٹیلیسکوپ پر کام شروع ہوا، جو کہ 1986 تک مکمل ہو گیا، اور چند لانچ چیلنجز کی وجہ سے 1990 تک اس کی لانچنگ میں تاخیر ہوئی۔ 1990 میں ہبل ٹیلیسکوپ کو لانچ کر دیا گیا۔ معزز ناظرین، آج ہم خلا کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ ہبل ٹیلیسکوپ کی ہی مرہون منت ہے، اور اس ٹیلیسکوپ نے گزشتہ 30 سالوں میں لاتعداد سوالوں کے جواب دیے ہیں، یعنی یہ کائنات کی تخلیق کب ہوئی، یہ کیسے وجود میں آئی، اور بگ بینگ تھیوری کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کائنات آئے روز کن نشیب و فراز سے گزرتی ہے، زمین کے علاوہ اور کتنے سیاروں پر زندگی ممکن ہے۔ لیکن ان سارے سوالوں کا جواب ملنے پر بھی انسان کا ستاروں پر کمند ڈالنے کا خواب ادھورا ہی ہے۔ لہٰذا اب انسان نے کائنات کو مزید جاننے کے لیے ایک نئی ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی ہے، جس کا نام ناسا کے معروف سائنٹسٹ جیمز ویب کے نام پر رکھا گیا ہے، جس پر 1996 میں کام شروع ہوا اور اسے 2007 میں لانچ کرنا تھا، لیکن بعض اپ گریڈیشن کی وجہ سے اسے لانچ نہ کیا جا سکا۔ ناظرین، جس طرح سائنٹسٹس کے ذہنوں میں سوال آتے گئے، اسی طرح اس کی اپ گریڈیشن کی وجہ سے اس کی لانچنگ میں تاخیر آتی گئی۔ اب گزشتہ سال دسمبر 2021 میں اس کو لانچ کر دیا گیا۔ یہ ٹیلیسکوپ ان سارے سوالوں کا جواب دے گی جن کا جواب ہبل ٹیلیسکوپ نہیں دے سکی۔ معزز ناظرین، اگر اس ٹیلیسکوپ کی تیاری کی بات کریں تو اس میں لگا لینز 18 ہیگزاگون سے بنا ہے اور 6.5 میٹر چوڑا ہے۔ یہ انتہائی حساس ٹیلیسکوپ ہے جو انفرا ریڈ اسپیکٹرم کا مشاہدہ کرے، جبکہ ہبل ٹیلیسکوپ الٹرا وائلٹ اور ویزیبل اسپیکٹرم میں مشاہدہ کرتی ہے۔ معزز دوستو، جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو سورج کی خطرناک شعاعوں سے بچانے کے لیے اس پر ایک بہت ہی جدید قسم کا شیڈ لگایا گیا ہے۔ اس میں سائنسی آلات کو -220 ڈگری تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے 2 ہیکل لینز کا وزن 705 کلو گرام ہے، اور اس پر بیریلیم کی پالش کی گئی ہے۔ بیریلیم خود انفرا ریڈ لائٹ کو ریفلیکٹ کرنے کا اتنا اچھا میڈیم نہیں ہے جتنا کہ سونا، اسی لیے اس کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لینز پر سونے کی ایک باریک تہ چڑھائی گئی ہے۔ اتنے بڑے لینز پر صرف 3 گرام سونا استعمال ہوا ہے۔ سونے کی یہ باریک تہ بڑے ہی دلچسپ طریقے سے چڑھائی گئی ہے۔ اس کے لیے لینز کو ایک ویکیوم چیمبر میں ڈالا گیا، اس میں کچھ سونے کو ابالا گیا اور سونے کے بخارات کی تہ اس پر چڑھ گئی۔ یہ تہ اس قدر نفیس تھی کہ یہ کسی اور طریقے سے نہیں بنائی جا سکتی تھی۔ معزز سامعین کرام، یہ ٹیلیسکوپ اپنے مشن پر روانہ ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے کیا کیا انکشافات کرتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق جیمز ویب ٹیلیسکوپ اور ہبل ٹیلیسکوپ دونوں مل کر کام کریں گے، اور 10 سال بعد یعنی 2030 میں اس ٹیلیسکوپ کو زمین پر واپس بلا لیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔